زندگی کی وہ تلخ حقیقتیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے انسان ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے وہ اپنی ٹریڈیشن سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس ٹریڈیشن میں تو دور کی بات، لیکن کچھ ایسی چیزوں میں ابھی تک وہ چیز نہیں آ سکی. ایون دین وی آر ان 20th سینچری، بٹ اگین ہم وہی قوم ہیں، وہی نیشن ہیں جو کسی کے مرنے پر دیکھیں بہت فخر سے پکاتے ہیں. بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی لائک چھوٹے موٹے ٹینٹ لگ جاتے تھے، اب تو پوری کیٹرنگ ہوتی ہے. کیا یہ ہمیں جو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، کیا ہمیں یہ بھی نہ ابھی تک سکھا سکا کہ جو اللہ کے احکام ہیں ہم ماڈرن کہاں سے ہوئے ہیں؟ صرف کپڑوں سے، صرف لباس سے؟ کہاں سے؟ لہجوں سے نہیں ہوئے، رویوں سے نہیں ہوئے. جانوروں کا بھی جب کوئی مر جائے تو اسے دعوتیں نہیں اڑاتے. میں نے بہت ساری پکچرز میں دیکھا جب کوئی کبوتر جس کی ڈیتھ ہو گئی اور باقی دوسرا کبوتر اس کے پاس بہت سیڈ بیٹھا ہوا. چڑیا، اینیملز میں اگر میں بات کروں ایلیفینٹ کی، ایلیفینٹ دیکھنے میں بہت بڑا اور بہت باروب کائنڈ آف لگتا ہے، لیکن جب اس کا بھی کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو وہ بھی سیڈ ہوتا ہے، وہ بھی دکھ مناتا ہے، وہ دعوتیں نہیں مناتا، وہ پارٹی کی تیاریاں نہیں کرتا. اور اشرف المخلوقات کا تاج پہن کر حیوانیت کی ساری حدیں عبور کر جانا اور یہ کہنا کہ ہم انسان ہیں، کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی انسانیت ہے؟ جب کہ میں نے خود اپنی ذاتی طور پر میت کے گھر سے یہ آوازیں تک بھی سنی ہیں. جو دیکھ پر بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ ذرا اچھی سی ڈش لگانا، اچھے سے طریقے سے لگانا، داماد آیا ہے. وہ نند آئی ہے جس نے ساری عمر بھائی کو، اور وہ بھائی جس نے ساری عمر نہ صرف بہن بلکہ اس کے بچوں کی، اس کے ہر طرح کے ناز نخرے، اس کی لڑائیاں جھگڑیاں سب میں بڑا پارٹیسپیٹ کیا. بٹ اگین وہ بہن صاحبہ کسی بات پر اکڑ گئی اور ناراض ہو کے بیٹھ گئی، لیکن جب وہ بھائی کے مرنے پر آئی تو خوب دعوتیں اڑا کے گئی. یہ بھی اسی زمانے میں ہوتا ہے. ذرا پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈال دینا. وہ نند آئی ہے جو اس نے کھانا پیٹ بھر کے کھانا ہے، اور وہ تو زندگی میں بھی جب بھائی کے پاس آتی تو بڑے فخر سے، بڑے مان سے کہ مجھے فش منگوانی ہے، مجھے فش کھانی ہے. پھر پلس اس کی جب اولاد اپنے دیور کے ساتھ بھی آتی تو وہ بھی بڑے مان سے کہتی کہ نہیں ممانی جان، آپ ذرا نا کھانا پورا اوپر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے پورا چڑھگا ہی منگوا لیجئے گا. تو ہم نہ زندگی میں کسی کے لوگوں کے رشتوں کی قدر کرتے ہیں، نہ مرنے کے اوپر، اور نہ ہی یہ سوچتے ہیں کہ یہ مرنے کا موقع ہے، یہ کسی کی تکلیف کا موقع ہے، یہ کسی کے لیے بہت پینفل بات ہے، آپ کے ناز نخرے اٹھانے کا دن نہیں ہے. لیکن ہم کرتے ہیں. وہ بیٹی جو ماں باپ کی میت پر رو کر ہلکان ہو رہی ہوتی ہے، اسے یہ پرواہ بھی ہوتی ہے کہ نہیں، میری ماں کی جو نند آئی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. جیسے ہی جنازہ اٹھتا ہے تو سارا غم پسے پش ڈال کر، کتنی تکلیف دہ بات ہے، کھانا تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہے کہ سسرال والے بھی آئے ہیں. کیا یہ ہم انسانیت کا حق ادا کریں؟ انہیں کھانا نہ ملا تو ساری زندگی باتیں سننے کو ملیں گی. کیا یہی انسانیت ہے کہ تیرے باپ کی میت پر تو ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا؟ دس از ٹو مچ. میں نے اس بات پر بھی تبصرہ سنتے دیکھا ہے کہ سالن میں تو تری گھی نہیں ڈلا ہوا. انہیں سالن بھی وہ نہاری ٹائپ سالن چاہیے، اور ہماری پلیٹ میں تو بس شوربہ ہی آیا تھا، اور وہ بھی تھوڑا سا پھیکا تھا. ہم بحیثیت معاشرہ ظالم بن گئے ہیں، اتنے ظالم کہ ہم خوشیاں تو کجا، ہم نے مرنے کو بھی ایک تماشا بنا لیا ہے، مرنے کو بھی ایک مذاق بنا لیا ہے، اپنے شریکے پورے کرنے کے لیے ایک ایونٹ بنا لیا ہے. ابھی میں ریسنٹلی آپ لوگوں کو ایگزامپل ایک دیتی ہوں. میری ایک میڈ آئی اور اس نے مجھے کہا کہ باجی مجھے نا کچھ ایڈوانس پیسے چاہیے، کیونکہ میں نے میری نند کے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ میرے ماموں بھی لگتے، تو میں نے وہاں پر 8 سوٹ لے کے جانے. اینڈ آئی واز لائک وٹ، کہ ہم دیکھیں، ہم زندہ ہوتے ہوئے ہم شاید وہ 8 سوٹ خود برداشت نہیں کر پاتے، تو وہ کہ جی وہ ماموں کے لیے وہ جو رشتہ داری ہے اس کو نبھانا ہے. جب میں کہتی ہوں الہی میرا احوال دیکھ،
جب میں کہتی ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم آتا ہے بندے ذرا اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ کچھ سوال کچھ کوشچنز آپ کے ضمیر کے دروازے کو جھنجھوڑ رہے ہیں، آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے کہ ہم کسی کی ڈیتھ پر کھانا نہیں کھائیں گے۔ مجھے ماما کی بات بہت اچھی لگتی۔ ماما ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ بیٹا جو کسی کی ڈیتھ پر کھانا کھاتا ہے نا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور کیا آج ہم سب کے دل سخت نہیں ہو چکے؟ کیا ہم آج کے دور میں نے تو لوگوں کے منہ سے یہ تک سنا ایک جوان ڈیتھ کے اوپر کہ اچھا باہر مینیو میں کیا کیا ہے، اور اس گھر کو بھی داد دینی پڑتی ہے جہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی کہ انہوں نے بھی پورا کیٹرنگ سسٹم لائک بریانی، قورمہ اور پتہ نہیں کتنی ساری ڈشز۔ اٹ واز لائک دا مومنٹ کہ کیا ہم واقعی اس مردہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں جس کو شاید ہم نے زندگی میں بہت تکلیف دی ہوتی ہے۔ بٹ ہم انسان ہیں، کیا ہم بھوکے لگنے پر بازار سے کھانا نہیں جا کے لے سکتے؟ کچھ لوگوں کے بہت اچھے آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس اباؤٹ لائک یس اٹس ٹرو فیکٹ ہے کہ ڈرامہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو 9 ایئرز آکسیجن میں دیکھا، لیکن میں نے ان کو کبھی کہیں پہ جا کے کسی کی ڈیتھ پر، اپنی سگی بہن کے گھر ان کی ڈیتھ پر گئیں تو وہ ہمیشہ اوائڈ کرتی تھی کہ نہیں کچھ کھانا، سارا دن بھوکی بیٹھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ بیمار ہوئی اور وہ آئی سی یو میں 3rd ٹائم گئیں۔ لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ بہن کے گھر سے کہ نہیں پانی کی بوٹل بھی وہ اپنی ساتھ لے کے جاتی تھی۔ کہ یہاں میں نے بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ میرا بی پی لو ہو رہا ہے، وہ میری شوگر لو ہو رہی ہے، میں تو بس خود مرنے والی ہو گئی ہوں۔ اگر آپ خود مرنے والے ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر بیٹھے، کسی کا دل دکھانے مت تشریف لائیں۔ بٹ ہم لاتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ بھی تو حق ادا کرنا ہوتا ہے کسی کو تکلیف دینے کا۔ کیا ہم گھر میں ایسا اصول نہیں بنا سکتے کہ خاندان میں کوئی کسی کی فوتگی پر کھانا نہیں کھائے گا؟ نہیں بنا سکتے، بہت مشکل ہے۔ اور اگر ہم یہ بنانا چاہیں تو ہمارا سب سے پہلا ساتھی کون ہوگا؟ کیا ہم خود یہ انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ ہم یہ اناؤنس کریں، جیسے نادیہ افغان نے بہت پراؤڈلی کہا کہ میرے مرنے پہ کوئی کھانا کھانے مت آئے، میں کوئی کھانا ڈسٹریبیوٹ نہیں کرواؤں گی، جس نے آنا آئے، نہیں آنا نہ آئے۔ ہم یہاں پہ بہت مزے سے کہہ دیتے ہیں اس کے مرنے پہ کس نے آنا ہے۔ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے مرنے پہ کس نے آنا ہے؟ تو ذرا سوچئے، اور اگر یہ سوال تھوڑے سے کڑوے لگے ہوں تو پلیز اس کو برداشت کریں، لیکن یہ وہ سوال ہیں جو آپ کی اگلی نسلیں سنوار جائیں گے۔ یہ وہ سوال ہیں کہ جو آپ کی اگلی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی کہ ہاں ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے آسانیاں کی۔ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کا بلیم کر کے ہمیں یہ نہیں قصوروار ٹھہرایا کہ نہیں جی سب کچھ ڈیجیٹلائزیشن نے بگاڑا۔ کچھ ہمارے بڑوں کے بھی اصول جو ہمیں اب چینج کرنے ہیں، ذرا سوچئے۔